اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ماہ محرم نزدیک ہے اور ہر دل سے یہی آواز نکل رہی ہے کہ مولا اس سال ایسی عزاداری کرنے کا موقع ملے جس سے آپ راضی ہوں۔ ہم ایک ایسا محرم گزاریں کہ محرم ختم ہوتے ہوتے جب ہم کہیں لبیک یا حسین تو آپ کی طرف سے آواز آئے کہ میں نے تمہاری لبیک کو قبول کر لیا۔ ماہ محرم ہے، اس ماہ محرم میں ایک جوان اپنے آپ کو کیسے تیار کرے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو کیسے ہم زیادہ کریں، کیسے ان کی معرفت کو حاصل کریں اور کیسے ہم اطاعت کی منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح مولانا نصرت بخاری صاحب اور مولانا سید علی زیدی صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی بات کہ کیسے محرم ایک جوان کے لیے، اس کے لیے کیوں یہ محرم امپورٹنٹ ہے؟ ابھی ہم اس کو کمپیئر کریں کہ ماہ رمضان بھی آتا ہے، ماہ رمضان میں بھی انسان اپنے اندر ایک چینج لانا چاہتا ہے، لیکن محرم بھی آتا ہے۔ محرم کے اندر کیا زاویہ ہے؟ جوان کس طریقے سے ورود کرے محرم کے اندر؟ کیونکہ دل قلبی طور پر تو وہ ریڈی ہے، اس طرف سے بھی دعوت ہے، اس طرف سے بھی ریڈینس ہے، بس لیکن یہ برج کو کیسے، گیپ کو کیسے فل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ محرم، ایام اعضاء جو ہے وہ پیشہ پیش ہیں، اور انسان کے اور مومنین کے خاص طور پہ قلوب ریڈی بھی ہیں، آمادہ بھی ہیں۔ لیکن کیا چیز جو ہے، کیونکہ ہر سال یہ گفتگو، یہ موضوع، یہ مختلف جو ہیں وہ عاشورہ کے مضامین تکرار بھی ہوتے ہیں، انسان کیسے اپنے ذہن کو جو ہے وہ اس کے اندر اس چیزوں کو رپیٹ بھی کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اصل میں ایکچولی کیا ہے کہ جب ہم کربلا میں، عاشورہ میں وارد ہونا چاہیں، ہمیں اس بات کو اپنے لیے بھی واضح کرنا ہے کہ یہ دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہے، حق اور باطل کا۔ اگر ہم اس طریقے سے اس میں وارد ہوں کہ جہاں جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور باقی جتنے بھی فیکٹرز آپ عبادت کے زمرے میں لے لیں، مجلس ہے، عزاداری ہے، نوحہ ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، جلوس ہے، ماتم ہے، یہ تعزیے بنانا ہے، ان کو لے کے جانا، یہ سب جو ہے وہ اس عبادت کے اندر جو ماہ محرم کے اندر انسان کی جاتی ہے۔ لیکن حق اور حقیقت جو ہے وہ حق اور باطل ہے۔ یعنی میں ایک ایسے ٹرانزیشن ٹائم میں وارد ہو رہا ہوں کہ جو ظاہری ٹائم زون ہے، ایک ٹائم زون ہی ہے، جیسے ماہ رمضان ایک ٹائم ہے، ٹھیک ہے، دن اور رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم ایک خاص وقت میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ہماری سانس تسبیح بن جاتی ہے اور سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو رحمت ہیں خدا کی۔ اسی طرح ماہ محرم، علماء عرفاء بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم میں ایک خاص دسترخوان جو ہے وہ عرش سے کھلتا ہے، اور بڑے بڑے علماء عرفاء جو ان حقیقتوں سے واقف ہیں، وہ اس دسترخوان کا، یعنی ایک خاص رحمت کا، ایک خاص رزق کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ وہ اس مہینے میں حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایک ایسے جبہے میں، ایک ایسے صحنے میں، ایک ایسے فیس میں لے کر آنا کہ جہاں انسان حق اور باطل کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکے۔ ہوں، ایکچوئل امام حسین علیہ السلام کا مقصد حق اور باطل کو واضح کرنا ہے۔ جی، لا الہ الا اللہ ادھر بھی ہے، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، ہر چیز ویسے ہے، اور اس زون کے اندر امام نے جو قیام کیا ہے کہ جہاں اس کے بہت سارے عوامل ہیں، اصل یہی ہے کہ انسان، اور آج کا کہ میں جب ماہ محرم میں انٹر ہو رہا ہوں، میں کس بلاک میں ہوں، میں حق ہوں، میں ہوں یا باطل میں ہوں۔ ہوں، میرے خیال میں پہلے
اس کو اپنے اندر اس چیز کو، اور ہوں، یہی چیز اس کو اینالائز کی طرف لے کے جائے گی، یہی چیز اس کو ہوں، پریکٹیکل کی طرف لے کے جائے گی، جی، یہی چیز اس کو سکھائے گی کہ اس کو اب محرم سے لینا کیا ہے۔ ہوں۔ تو فنڈامنٹل پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں حق اور باطل دو خیمے ہیں، اور وہ خیمہ حق جو ہیں اس کا بارز ترین مصداق امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور جیسے روایت ہے کہ معصوم خود کہتے ہیں کہ تمام اہل بیت جو ہیں سفینہ نجات ہیں، لیکن سب سے اوسع و اسرع، سب سے وسیع اور سب سے سری جو سفینہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق تک پہنچانے والا، وہ لوگوں کو جوڑنے والا، وہ لوگوں کو دعوت دینے والا، وہ رحمت سے بلانے والا، وہ کرم سے، یہی مجلس یہی فرش ازاں پر ہزاروں جوان آتے ہیں، کیسے بالکل، آتے ہیں اور کیسے پلٹ کے جاتے بالکل، ہیں۔ ایک آنسو امام حسین پہ بہتا ہے اور کیسے ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعظم اللہ اجورنا وجورکم، تسلیت و تعزیت ان ایام پہ سب مومنین کے لیے۔ بالکل صحیح فرمایا، بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہم وسلم صلی کی علی محمد وعلی مشہور حدیث ہے، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ یہ جو حرارت ہے، یہ جو آگ ہے جس کے آپ نے بات کی، وہ مومنین کے دل میں ایک آگ ہے جو کبھی لا تبرد ابدا ہے، کہیں کہیں کسی روایت میں لن تبرد ابدا، اس کا مطلب کہ کبھی بھی یہ آگ نہیں بجھے گی۔ اور یہ وہی حدیث ہے جس کو ہم آج کل دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ مومنین تیار ہیں، ان کے دل آمادہ ہیں، تو اس کی تطبیق جو ہے اس حدیث پہ بالکل کی جا سکتی ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو احادیث جو آ، چند صدیوں پہلے فرمائی گئی تھی وہ آج تک زندہ ہے۔ اور بالکل جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ جو سب سے مہم چیز ہے، جو سب سے اہم چیز ہے ادھر، وہ وہی ہے کہ حق اور باطل کا ایک انسان تشخیص دے سکے۔ اور اس پوائنٹ سے یہ اہمیت نکلتی ہے کہ الحمدللہ آپ دنیا کے جس کونے میں دیکھ لیں، آپ ادھر سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، افریقہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، ہر جگہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے تقریباً جہاں پہ امام حسین کا ذکر نہ ہو۔ لیکن ہمیں وہ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ وہ جوان کس طرح ان مجلسوں سے اٹھے کہ وہ اصل اس مقصد تک پہنچ سکے، کیونکہ ان کافی ساری چیزوں میں، جیسے مجلس میں ہم گئے، ہم نے ذکر میں بیٹھے، ہم اس میں ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا کاز اینڈ افیکٹ ہے کہ جو بیٹھا وہ امام حسین کا ساتھی بن جائے گا؟ ہوں، ظاہراً ایسا نہیں ہے، جی، اس کا ثواب ہے اپنی جگہ، لیکن وہ اس سٹیپ پہ پہنچنے کے لیے کہ آدمی انسان اپنے آپ کو اس معیار تک لے آئے کہ مثلا اگلی کربلا جب برپا ہوگی، جب امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے، کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو سکوں، اس کے لیے ظاہراً ایک ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ صرف مجلس میں بیٹھنے سے، مجلس میں بیٹھنے کے اپنے ثواب ہیں، ایک آنسو بھی کوئی بہائے اس کی اپنی روایات ہیں، بہت ثواب ہے، سارے گناہ پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایکسٹرا سٹیپ ہے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ میں واقعی اپنے اندر وہ قوت اور وہ ہمت پاؤں کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہو سکوں۔ ہوں، اس میں دیکھیں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اس جو خود واقع کربلا ہے، جو قیام امام حسین ہے، اس کو اس زاویے سے، یعنی اس اینگل سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل، یعنی اس کو بہت سمپلی نہیں ہے کہ جس سے ایک منتھ ہے اور آیا ہے اور مطلب جو ہم اس کو گزاریں اور ہم نکل جائیں۔ بالکل، یعنی اس دور کو سمجھنا، انبیاؤں کے پورے سلسلے کو سمجھنا، کہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، بالکل، یعنی آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء کا وارث قرار دے بالکل، رہے۔ وراثت کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جو وراثت میں منتقل ہو رہی ہے، اور وہ وہی اہداف ہیں کہ جس کے لیے پروردگار نے اپنے میسنجرز کو بھیجا، بالکل، اور وہ یہ کہ انسانیت کمال پر پہنچے اور اپنی تکمیل پر جو ہے وہ یہ دنیا۔ اب ظاہر ہے اس پورے سلسلے کو انڈرسٹینڈ کریں گے تب آپ کو امام سمجھ میں آئیں گے، امام سمجھ میں آئیں گے تو امام کا کام سمجھ میں آئے گا، اور اس زون کو انڈرسٹینڈ کرنا 61 ہجری کو، کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک امام جو ہے وہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر آیا ہے، ڈیسٹینیشن پر آیا ہے، اور اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ حادثہ تاریخی نہیں ہے، حادثہ کسی حکومت کو لینے کے لیے نہیں ہے، حادثہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا امام کو کچھ تھا، وہ امام کے مطلب
جن کے لیے ان الحسینہ مصباح الہدا و سفینۃ النجات عرش پہ لکھا ہوا ہو، بالکل جو رسول خدا کی حدیث ہے، ان ہستی کو کوئی ظاہری چیز یا ظاہری سلطنت نہیں معاملہ تھا. اصل مسئلہ ساری انسانیت اور بشریت کا تھا کہ جو بشریت پر اتنی خدا نے محنت کی کہ اتنے انبیاؤں کو بھیجا کہ وہ کمال تک پہنچے، وہ معاملہ مشکل میں آ رہا تھا. وہ بالکل دین کی جو محنت تھی وہ مشکل میں آ رہی تھی. تو وہاں پر ایک ایسا اسٹیپ اٹھانا اور اس جگہ پر اس مقام پر لانا، اور پھر ہر کوئی امام کا ساتھ نہیں دے پایا. بالکل بات یہ ہے کہ مطلب ہم الحمدللہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو پوری دنیا میں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، بندے حقیر کو بھی توفیق ہوئی. بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں بندے نے نام بھی نہیں سنے ہوئے، جگہ بھی نہیں سنی ہوئی. بعض ہمارے دوست ہیں کہ جو افریقہ کے جنگلات میں جو لوکل ہیں ان کو بس جا کر وہاں پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ بالکل والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اور خود میں نے دیکھا بھی ہے. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ امام حسین کر رہی ہے، اور پھر خاص طور پہ اربعین کے اندر امام حسین کا آنا. تو اس کا مطلب ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ باطن کائنات میں کربلا برپا ہے، اور وہ امام جو ہے وہ باطن کائنات میں لے کر انسانیت کو اس کمال کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ آخری امام جب ظہور کریں گے. لیکن ظاہر ہے اس توفیق کو حاصل کرنا اصل کمال ہے. بالکل. اور یہ شک کسی کو نہ ہو پائے، یہ اس لیے خود ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ سے نکل رہے ہیں انہوں نے خود بیان کیا. ہم، یہ ایسا نہ ہو کہ صدیوں کے بعد کسی کو شک ہو کہ ایک کوئی کھڑا ہوا تھا وہ شاید حکومت چاہتا تھا. تو نکلتے وقت معروف حدیث ہے امام حسین کی خود، ہم، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا، کہ میں کسی دنیاوی گین کے لیے نہیں میں نکل رہا، نہ میں کوئی فساد کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کلیریفائی کرتے ہیں کہ اب میرا مقصد کیا ہے وہ، اور وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، کہ میں اصلاح چاہتا ہوں. یہ اتنے 60-61 سال میں جو میرے جد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ ان 60 سالوں میں بھی جو ہے وہ ہدف سے ہٹ چکا ہے، ہم، اور میں اس کا اصلاح چاہتا ہوں. اور پھر آگے یہی حدیث آگے بیان کرتے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہی مقصد ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ مقصد وہی ہے، کیونکہ خدا وہی ہے جو پہلے نبی آئے اور آخری امام تک مقصد وہی ہے کہ ہاں وہی خدا کی ایک مقصد ہے سب کا. جی، تو یہاں پر ہم دو طاقتیں ہیں جو جیسے حق اور باطل کی بات کر رہے ہیں، تو دو طاقتیں ہیں، ایک باطل کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں اور ایک حق کی طرف دعوت دے رہی ہیں. نیچرل سی بات یہ ہے کہ جب دو طاقتیں ہیں، دو دعوتیں ہیں، تو دو دعوتوں کو لبیک کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو جو باطل کی طاقتیں ہیں وہ بھی آج موجود ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ مثلا ٹھیک ہے کربلا میں یزید موجود تھا، جیسے یزید کا مین ایم کیا تھا؟ یزید نے کہا کہ نہیں کوئی نبی نہیں آیا تھا. فیمس اس کی شعر ہے جو اس نے پڑھا تھا کہ نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی اتری ہے. یہ رسول اور آل رسول نے ڈھونگ رچا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. تو یزید کو یہ تھا کہ میں جب امام حسین کو قتل کر دوں گا اور بے انتہا جو ہے بربری یعنی بالکل شدت سے قتل کر دوں گا خاندان رسول کو، تو میں یہ لوگوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی خدا ہوتا کوئی رسول ہوتا تو بچا لیتا. دیکھو میں نے قتل کر دیا، کچھ نہیں ہوا. اور خدا نے بھی اپنے پلان کے تحت اپنے محبوب کی نفس کو خرید لیا. لیکن امام حسین کے جب نیزے پہ امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ تلاوت کے ذریعے سے وہ ہدف الہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے وہی بھی آشکار ہو گئی، نبوت بھی اور امام کی عصمت بھی. یعنی امام نے تو وہ جو دو فورسز ہیں، یزید چاہتا تھا کہ نہ کوئی نبی کا پیغام رہے، نہ کوئی ڈیوائن کال رہے، نہ کوئی لا رہے، اور وہ جو ڈیوائن انسٹیٹیوشن ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے خلاف میں امام حسین چاہتے تھے کہ اصلاح امت ہو. اصلاح تب ہوتا ہے جب خرابی ہوتی ہے نا. وہ چاہتے تھے اصلاح امت ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، اور سنت نبی اور سنت علی زندہ ہو. تو یہ دو فورسز ہیں جن کے بیچ میں ٹکراؤ ہے، اور وہ اس زمانے میں تھی اور یہ آج بھی ہیں. تو ریئل کویسچن آج ہمارے جوانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم کون سے پاتھ پہ ہیں؟ وہ پاتھ جہاں پر ہم اصلاح امت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، امر بالمعروف کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، یا خدا نہ کرے جو طاغوت زمان ہے
جو وہ پلانز بنا رہا ہے اس میں ہم شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہی ہے کہ وہ یزید اور یزیدیت اصل میں ایک سسٹم ہے. تو اب وہ امام حسین علیہ السلام سے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین یعنی حسینیت ہے. حسینیت جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، حسینیت جو ہے ایک موومنٹ ہے. تو یقیناً اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک یزیدیت ہے، وہ سسٹم ہے. اور وہ ہمیشہ آتا ہے اور ٹکراتا ہے، اس کی فارمیشن چینج ہو جاتی ہے. وہ نئے زمانے میں آئے گا تو وہ نئے طریقے سے لے گا. اس زمانے میں بھی دیکھیں اصل پرابلم جو تھی وہ کیا تھا. امت کو سب کچھ ہے، ظاہری طور پر اسلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن امت کے اندر سے روح اسلام جو ہے وہ نکال دی گئی ہے. حاکم جو ہے وہ کیسا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فساد اخلاقی ہو رہا ہے، حلال حرام حرام حلال ہو رہا ہے، اور جتنی بھی مشکلات ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور قوم جو ہے وہ مسلمان بھی ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام اپنے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ان کو ختم کیا اور مکہ سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے، مگر قوم جو ہے وہ بغیر امام کے جو ہے وہ جا رہی ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہر دور کے اندر جب یہ اس سٹیٹ پر قوم آ جائے کہ اس کو یہی نہیں پتہ چلے کہ اس کی اصل روح کیا ہے. آج بھی معاشرہ اسی نہج پر ہے. آج کا یزیدیت سسٹم، اخلاقی فساد آپ کے سامنے ہے. چاہے وہ سوشل میڈیا اپنا سب سے بڑا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے. روح انسانیت، یعنی آج دنیا ظاہری طور پر ترقی کر گئی ہے. انسان جو ہے وہ آرٹیفیشیل بالکل انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے، رپورٹس ہو رہی ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن انسانیت تذلیل پر ہے. اور اتنی زیادہ انسانیت کو خاص طور پر دبا دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے کہ جو قوانین اور جو ساری چیزیں دنیا کے اندر جو رائج ہیں کہ انسان کی اپنی قیمت کتنی ہے، بالکل انسان کی اپنی حیثیت کتنی ہے، انسان جو ہے وہ کہیں ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو تو یہاں پر کون سا سسٹم ہے کہ جو انسانیت کو بقا دے گا. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں صرف کسی ایک مذہب یا فرقے یا کسی ایک گروہ کو نہیں بلکہ پوری بشریت کو بقا دی. اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اندر، نیلسن منڈیلا یا اس کے علاوہ اور جتنی بھی شخصیات ہیں کہ جو انسانیت اور انسان کی موومنٹ اور آزادی کی بقا کے لیے، کہ امام حسین حریت کا درس دیا، بالکل اور حریت کا درس سب کے لیے. تو آپ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہرحال بیان کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیغام لیا، اور اتنے 100 سال گزرنے کے بعد پیغام لیا، اور وہ آزادی انسانیت کا تھا کہ انسان کو خدا نے جو ہے وہ صحیح۔ بہرحال آزاد کیا ہے. جی، یہاں پر ایک فنڈامنٹل وہ جو تھاٹ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھیوری تو پیش کر دیتے ہیں، ہوں، کہتے ہیں کہ بھائی حق کے لیے ہونا چاہیے، حق بالکل ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. لیکن امام حسین اور کربلا والے جو ہیں وہ ایک ایسا رول ماڈل ہیں جہاں پر ایثار اور قربانی کی وہ منزلیں پائی جاتی ہیں کہ وہ واقعاً بے نظیر ہیں تاریخ ہوں، میں. یعنی وہ ایثار کا جو جذبہ شب عاشور کو پایا جاتا ہے خود کربلا والوں کے اندر. یہی سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس راہ میں، حق کی راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں، ہوں، ان کو جب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راہ قربانی والی راہ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے ہوں، تو ایک راستے پہ پہنچتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں امام کہتے ہیں کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. جب امام کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے ہوں، ہوں، وہ ہوں جو میرے ساتھ چلے، جو اپنے جگر کا خون اس ہوں، راہ میں دے دے سکے. سکے. تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. ہوں، حسین کی ہمراہی، معیت حسین ہوں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے جو اپروچ کربلا والوں کے اندر ہے، اگر جب تک ہمارے جوانوں کے اندر وہ اپروچ نہیں ہے، سعید جب تیر لگ رہے ہیں سعید کو، سعید امام حسین علیہ السلام کو بچانا چاہ رہے ہیں. نماز کے وقت نماز کے وقت بالکل پیچھے امام نماز پڑھ رہے ہیں، سعید سینے پہ تیر لے رہے ہیں. جب سعید دیکھتے ہیں نماز ختم ہوئی اور زمین پر گرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے زانوں پہ سعید کا سر رکھتے ہیں. تو سعید آنکھ کھول کے یہ نہیں کہتے مولا مجھے جنت ملے گی. سعید کہتے ہیں رضیت یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کہ آپ مجھ سے راضی ہو. انہیں کربلا والے اور آج کے جوانوں کے لیے وہ اپروچ دے رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اپنا جگر کا خون دینے کے بعد سعید پوچھ رہے ہیں کیا امام آپ مجھ سے ہاں، راضی ہو. امام حسین. تو وہ کربلا میں امام حسین تک پہنچ سکتا ہے جو زمانے غیبت میں یہ اپروچ اپنے اندر زندہ کرے. اور اگر دیکھیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہیں قرآن ناطق ہیں. اور اگر کسی نے پہلے دن سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں
اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. سورہ توبہ میں مثلاً آپ سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 24، اس میں خداوند متعال فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، ایک پوری لسٹ دیتے ہیں. آیت قرآن ہے، آیت قرآن ہے، کہتا ہے دیکھو اگر آپ کے جو ہیں والدین، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، آپ کے خاندان اسپاؤسز، آپ کی عشیرت، آپ کی فیملی، آپ نے جو پیسہ جمع کیا، آپ نے جو تجارت جو بزنس آپ نے بنایا ہے، یا آپ کے گھر جن سے آپ راضی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. مطلب قرآن کا پہلے دن سے یہ پیام ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز، چاہے آپ کے گھر والے ہوں، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کی پوزیشن ہو، چاہے آپ کا پیسہ ہو، چاہے آپ کے بزنس ہو، چاہے آپ کا کچھ بھی ہو، تو اس لیے ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن ناطق جب کربلا میں آتے ہیں تو وہ اسی آیت کی جو ہے وہ ایک طرح سے کہنا سکتے ہیں ایک مینیفیسٹیشن ہے اسی آیت کی. تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اور اسی یہ سب کچھ قربان جب تک بالکل اللہ کی راہ میں نہ کرے تو وہ کمال کی منزل کو حاصل نہیں کر بالکل سکتے. اور آیا کوئی کمال ایسا ہے جہاں پر حسین ابن علی نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ حسین ابن علی اس کمال کی منزل کی پیک پر ہیں. بالکل یہاں پر مولا تو ان کی عظمت تو انشاءاللہ ہماری جانیں قربان ہو جائے، نفس قربان ہو جائے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھی تھے وہ اور جو ان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں ان کے اندر ایک فنڈامنٹل تھاٹ، دو نظریے ہیں. ایک ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ تو کریم ہے، ہم آتے ہیں، بزنس نہیں ہے، جاب نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، شادی نہیں ہو رہی، فرش اعضا سے سب مل جائے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو حسین چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. یہاں پر اور کربلا والوں نے اپنے آپ کو اس لیے تیار کیا تھا. تو اگر ہم بھی آج چاہتے ہیں کہ ہم آج کے کربلا میں، آج کے حسین جو وقت کے امام ہیں ان کی طرف بڑھیں، تو ہمارے اندر بھی یہ تھاٹ کہ مجھے نصرت کرنی ہے، آپ کا نام بھی نصرت ہے، لیکن مجھے نصرت کے جذبے کو اپنے اندر ایجاد کرنا. دیکھیں وہ ہے کہ جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اکثر اپنے اصحاب کے بدن پہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کو جو ہے وہ پڑھا ہے کہ وہ من المومنین رجال، کہ مومنین میں سے کچھ جیسے مرد ہمارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کا کیا ہوا وعدہ نبھا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی وعدی اپنے باری کا یا جو انہوں نے وعدہ کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو نبھا چکے ہیں وہ تو نبھا چکے ہیں. یہ عہد و پیما خدا کے ساتھ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہو، اور حقیقتاً کربلا یہی ہے کہ امام کا ساتھ دے اور امام کے ساتھ ہو. امام کو ماننے والے اس وقت بھی تھے، لیکن ہر کوئی اس طرح امام کا ساتھ نہیں دے پایا کہ جو ریکوائرڈ زمان تھا، یعنی اس بالکل زمانے کی ضرورت تھی. آج بھی امام زمانہ کی ضرورت امام زمانہ کے حساب سے ہے کہ آپ امام کا ساتھ دیں. بالکل اب وہاں پر یہ پہلا عہد و پیما خدا کے ساتھ ہے کہ میں پہلے تو خدا کے ساتھ عہد و پیما کروں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس راستے پر، اس مسیر پر میں موو کروں کہ جہاں امام راضی ہو، جہاں امام مجھے لے کے جانا چاہتا ہے. جب تک میں، اور وہ مسیر ولایت ہے. اور ولایت جو ہے وہ ظاہر ہے صرف زبان سے تو پہلی سیڑھی ہے کہ آپ ولایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ولایت جو ہے وہ پرائس مانگتی ہے، قیمت مانگتی ہے. جب ہم جن کا ذکر کرتے ہیں چاہے وہ اصحاب پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب امام علی علیہ السلام، اصحاب امام حسن ہو، یا اصحاب امام حسین علیہ السلام، کہ جہاں خود سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جیسے میرے اصحاب تھے وہ کسی کے اصحاب نہیں تھے. اور یہی کوالٹی ہے کہ آج ہم ان سب کو سلام بھی کرتے ہیں، اور آج تک ہم ان کے راستے کو ہی اصل راستہ سمجھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. خوب ظاہر ہے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے. خوب یہ راستہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہاں سیکریفائس کے لیے شناخت اور معرفت امام ہے. جس کو شناخت و معرفت امام ہو گئی، اس کے بدن کے ٹکڑے کٹتے بھی رہے تو اس کو محسوس نہیں. معصوم سے پوچھا گیا بعد میں، چوتھے یا پانچویں معصوم سے، ہے کہ کیا آپ کے جد کے جو اصحاب تھے جب ان کے بدن کے اعضاء کٹ رہے تھے تو کیا ان کو کوئی محسوس، یعنی ان کو کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہ اپنے امام کے حاضر تھے، وہ اپنے امام کے سامنے تھے. گو کہ بشریت کے لبادے میں جو بشریت کے تقاضے ہیں، درد اور تکلیف اپنی جگہ پر، لیکن جب امام سامنے ہے اصل میں اس دنیا سے جانا، اس حالت میں جانا، تو یہ تو منزلت کمال ہے.
اور وہ مر کہاں رہا ہے. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو نقصان تھوڑی ہو رہا ہے, وہ کوئی مختانہ خواستہ وہ کہیں چلا تھوڑی گیا, وہ تو ہے. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اصلا تم گمان نہ کرو کہ وہ ہے. اب یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم اگر یہاں امام کے ساتھ دیتے ہیں اور اس ٹرانزیشن آف جو دوسرا عالم ہے اسی حالت میں امام کے ساتھ ہے, تو دوسرے عالم میں جب جائیں گے ادھر حالت جو ہے وہ کیفیت کوئی اور ہے. اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے استاد آغا دادشی جو ابھی بھی ہیں, بہرحال ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ ان کے خدا ان کے بہرحال بہترین اساتید میں سے ہے. وہ فرماتے تھے ان کے والد صاحب جو ہے وہ مرثیہ روزے مصائب پڑھتے تھے, جیسے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ مجلس کے بعد مصائب پڑھتے. تو ان کا انتقال ہو گیا, تو میں نے اپنے والد کو اپنے خواب میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا چه خبر اونجا, یعنی ادھر کیا ہے ایسا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام جتنے دنیا میں کریم تھے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اس عالم میں جو ہے ان کا کرم جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. تو معاملہ صرف اس عالم کا نہیں ہے, کہ اس مادے کا, اس میٹر کا نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی میں نے اس مادے کو طے کرنا ہے. جو لوگ گزر گئے اپنے ناموں سے, اپنی شہرت سے, یہ جو آپ نے بہرحال قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اپنے مال سے, اپنی ہر چیز سے گزر گیا ہے. شخص نیا شادی شدہ ہے, مسلمان ہوا ہے, گزر گیا, سر کٹا ہوا اس طرف آیا, ماں نے سر کو بھی واپس دے دیا کہ جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے ہم واپس نہیں لیتے. خوب یہ عام سچویشن نہیں ہے, اس میں آپ کو اپنے آپ کو امام کی وادی میں لانا پڑے گا. جب ہم لائیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس دنیا کے اندر, اور ہمارے لیے راستہ یہی راستہ ہے. جو امپورٹنٹ پوائنٹ ادھر یہی ہے میرے خیال سے, جو خاص طور سے جوانوں کے لیے, کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک صرف تاریخ میں ایک واقعہ ہے, تاریخی واقعہ, بلکہ جو پرنسپلز سن 61 ہجری میں اپلیکیبل تھے وہی ہم نے دیکھا کہ اس سے 60 سال پہلے قرآن میں, اور وہی پرنسپلز حق باطل کے ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہوں, وہ آج بھی وہی پرنسپلز ہیں. کبھی کبھار غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کچھ علماء جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا امام حسین کی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, اور شاید غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر آگے کی بات کریں تو وہ آپ اس کا نقص کر رہے ہیں کہ مجلس میں بیٹھنا یا ماتم کرنا, حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ایک بہت اہم ابتدا عشق وہی ہے, بالکل وہی ہے, یعنی اور اہم ایک رکن ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسے خود حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں فرمایا کہ بھئی تم جو کرنا ہے کر لو, کت کئی تک جتنا تمہیں اپنی چالاکی کرنی ہے, جو کرنا ہے کر لو, لا تمحو ذکرنا, ہمارے ذکر کو تم نہیں مٹا سکتے. تو یہ سمجھنا کہ یہ ذکر جو ہے یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہ کی دعا ہے, بالکل اس کو نہیں مٹا سکتے, یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن آیا یہ کافی ہے یا اس سے مطلب آگے ہمیں کچھ نکلنا چاہیے؟ اور اگر آپ اکثر معذرت سے اگر آپ اکثر جگہ پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ مجالس کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد یا فلسفہ قیام ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہے ہیں. تو یہ تو سب کر رہے ہیں الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے, خدا کی نعمت ہے, اور اس کے ریوارڈز اور اس کے ثواب بہت ہیں. لیکن غلط فہمی کبھی کبھار یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ اس کو رد کر رہے ہیں اور کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. اور پھر دوسرے دیکھیں میسج جو ہے وہ اصل سید الشہداء کا وہ یونیورسل میسج ہے, بالکل, اور اس کو ہر معاشرے میں, ہر کلچر میں جہاں بھی دنیا کے اندر آپ اس پیغام کو دیں تو وہاں کے حساب سے اس میسج کو ڈیلیور کر رہا, کیونکہ جہاں پہ بھی ہمیں توفیق عزاداری ہے پوری دنیا کے اندر, ہم وہاں پر سید الشہداء کے ایمبیسیڈر ہیں. اور ایمبیسیڈر کا کام جو ہے وہ دوسروں تک امام حسین کے پیغام کو پہنچا, جیسے ماشاءاللہ بہت سارے جوان پہنچاتے ہیں ہر جگہ, کہ کہیں پانی کو دیکھ کر, کہیں وہ بار کوڈ ہے. میں جرمنی میں گیا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک 40 ایسا کرتے ہیں جس میں ہم نے لاسٹ ایئر بھی پتہ نہیں کتنے 1000 جو ہے وہ واٹر بوٹلز دی ہیں, اور ہم نے اس پہ جو لیبل لگایا اس پہ ہم نے بار کوڈ لگایا. صاحب اگر آپ اسکین کریں تو ہماری ویب سائٹ تھی جرمن میں, اس میں سید الشہداء کے بارے میں ہم نے پھول دیے پتہ نہیں کتنے ہزار لوکلز کو اس کے اندر, تو اس کے اندر نے بار کوڈ لگایا. یعنی ایک میسج ہے کہ جس کو دنیا دیکھیں یزید کیا چاہتا تھا کہ وہاں ایک ہی جگہ سمیٹ دے, مگر آج سید الشہداء کی اپنی برکت اور وہ مجلس اور وہ عزاداری کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ
پھیل چکی ہے. اب اس کو اور ایکسٹینڈ، بہرحال ہر کسی کی اپنی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس مجلس سے پیغام لے اور اس کے پریکٹیکل امپلیمنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے. جوان جو ہے بالکل یعنی مسجد، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب عزاداری میں مجلس میں آتا ہے تو وہ باوضو آئے، باکردار آئے. یہاں سے اٹھے تو واقعاً یعنی جب تاکہ اسے اٹھے تو عبادت ہاں سمجھ سکے کہ یہ عبادت سمجھ عبادت ہے. اٹھے بالکل تو اس کی اپنی زندگی میں فرق آئے، اس کے اپنے ڈیلی روٹین میں فرق آئے، اس کی اپنے گھر کے اندر فرق آئے. خوب کہاں سے آ رہا ہے؟ خوب یہ یونیورسٹی آف امام حسین ہے. بالکل اور یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جو ہر سال اوپن ہوتی ہے 2 مہینے یا کہیں 2 مہینے 8 دن ہوتی ہے. خوب یہ، اور اس میں ایڈمیشن کی شرط جو ہے وہ کوئی ایج نہیں ہے، وہ پیرامیٹر نہیں ہے. جو بھی جیسا بھی ہے، جب وہ آ کر بیٹھ گیا، آقا بنیان کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے پورا سال محنت کی یا تم نے بہت عبادتیں کی کہ تم ایک دفعہ آ کے بیٹھتے ہو اور جہاں امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی تم نے کیا پورا سال ریاضت کی ہے؟ ہاں نہیں بھائی، تمہارا کمال نہیں ہے، یہ بالکل شہید الشہداء کا کمال ہے کہ بالکل تم ہر شخص کو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سمیٹ رہے حدیث ہیں. معجزہ رسول کے ہے حدیث سے ہاں بالکل معجزہ ہے یہ معجزے سے کم واقعاً. نہیں. بالکل کہ وہ اپنا ہیان کی اسی بات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایک عرصے تک اس کے لیے غم منایا جاتا ہے. ہاں کچھ دن کچھ سالوں کے بعد تو خود ماں بھی رہتی ہے تو اپنے جوان بچے کے لیے اس کا غم اس کو یاد آتا ہے تو اس طریقے سے نہیں رو پاتی ہے. خدا نے نعمت دیا ہے، بھولنا ایک نعمت کو ذکر کیا گیا ہے. بس یہاں پر جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ فرش ازا پر آنا اس کی عظمت ہے. آیت اللہ شستری بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 قبریں ہیں جس کے اندر سے وہ ایک بیان کرتے ہیں، ایک عرش پر ہے، ایک جو ہے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں ہے، اور اس میں سے ایک کہتے ہیں کہ یہ جو فرش ازا ہے وہ ہے. خود علماء علامہ طباطبائی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ، آیت اللہ بہجت، یہ بڑے بڑے علماء جتنے ہیں عرفاء ہیں، یہ فرش ازا کی عظمت کے اتنے قائل تھے کہ قاضی طباطبائی جب اس دنیا سے گزرے تو ان کے بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے پوچھا کہ اس دنیا سے تم نے کیا فیض حاصل کیا ہے، کس چیز کا تمہیں ملال ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس دنیا میں صرف زیارت عاشورہ کم پڑھ سکا، مجھے اس بات میں ملال ہے. وہ قاضی طباطبائی جنہوں نے عرفان، آیت اللہ بہجت اور ان کے اس اساتید میں سے ہیں، وہ اس کی امام حسین علیہ السلام کی عظمت، ان کی برکت. علامہ طباطبائی ایک جگہ گئے تھے تو وہاں پہ مجلس ازا ہوتی تھی. جب وہ کچھ سالوں کے بعد گئے تو دیوار ٹوٹ گئی تھی وہ جہاں پہ وہ ٹیکا لے کے مجلس سنتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹوٹ گئی تھی اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کون سی جگہ تھی، میں وہیں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو پوچھے کیوں؟ تو بولے جب حسین کا ذکر ہوتا تو وہ در و دیوار اور صداؤں کا جو یہاں پر ہر شے ہے اس پر اثر ہوتا ہے، اور میں خود اس آیت اللہ فیض سے میں جو ہے فائدہ اٹھاتا ہوں. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ امام حسین پر گریا کرو. خود برپا کر سکتے ہو برپا کرو، کہیں ہو رہی ہے وہاں چلے جاؤ، کچھ نہیں ہے تو کچھ لگا کر، یعنی ہر شب جمعہ وہ فرماتے. اس لیے وہ ہر شب جمعہ جو ہے وہ نجف سے کربلا پیدل جاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اگر ہر نہیں ہے تو وہ پہلے 10 دن انہوں نے خاص تاکید ہے کہ پہلے 10 دن جو ہے وہ، کیونکہ وہی ہے کہ ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ واسع رحمت ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت کی کتاب بھی ہے واسع رحمت جو ہے. خوب آیت اللہ عظمہ بہجت بھی فرماتے ہیں کہ وہ بہرحال شاید ہم اپنے دوسری کہیں گفتگو میں کریں گے کہ شرط دخول حرم امام حسین علیہ السلام میں جو وارد ہونے کی شرط ہے وہ آنسو ہے. یعنی آنکھوں میں اگر آنسو آ گیا تو یہاں پر معاملہ جو ہے وہ واقعاً، یعنی یہ سب ان کی طرف سے وائی ہے. فائی کنیکٹ ہو گیا. یہ کنیکشن جو ہے یہ ان کی طرف سے آپ کو اپنے اندر کے وہ بیریئرز کو صاف کر لیں، اور یہ بھی وہی کرم کرتے ہیں. یعنی ایسے ایسے شخص ہے جیسے وہ طیب تھا تہران کا، اور ایسے لوگ تھے کہ جو شاید اپنی زندگی میں باقی چیزیں ان کی نہیں تھی لیکن امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور اس کے اندر تھے، اور انہی چیزوں نے ان کو بچا لیا. وہ تو ایسی شخصیت تھی کہ صرف عزاداری نے، ہم بعض وقت کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بھائی، یہ دیکھیں محرم میں آ گئے پورا سال نہیں ہے. ارے بھائی آنے دے، آپ کی مجلس تھوڑی ہے، سید الشہداء کی مجلس ہے، امام حسین نے اس کو دعوت دیا. ارے مولانا ان کو دیکھیں یہ آخر میں آتے ہیں، کوئی بات نہیں آخر میں آنے دے، وہ نیاز کھانے آتے ہیں، سید الشہداء کی نیاز ہے، وہ امام حسین اس کو نیاز پہ بلا رہے ہیں، کھانے پہ بلا رہے ہیں، اس کو یہی چیز اس کو تبدیل کرے گی. یہ صرف ماتم کرنے آتے ہیں، ہو آنے دے، میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ آج دنیا کہاں جوانوں کو خراب کر رہی ہے، آج دنیا جوانوں کو گمراہ کرنے کی کتنے چیزیں بنا رہی ہے.
فلمیں، آپ اینیمیشنز، گیمز، دنیا کی تفریحاں، ہر چیز ہے. بھائی وہ جوان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر امام حسین کے لیے آ رہا ہے. یعنی عشق کے سید الشہداء ہے اس کے دل میں، نہ وہ میرے لیے، نہ وہ کسی شخصیت کے لیے، کسی کے لیے. ہماری بھی پہچان تو ہے تو امام حسین کی وجہ سے، ہم امام حسین کے ذاکر ہیں، ورنہ ہماری اپنی کو پہچان یا شناخت آئیڈینٹی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو وہ اگر آ رہا ہے تو اس کو جی آنے دیں. یہ خوش قسمتی ہے کہ آج آپ کا جوان موٹیویٹڈ ہے، سبیلیں لگا رہا ہے، جلوس میں کر رہا ہے، جلوس کی صفائیاں کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، بینر لگا رہا ہے. خوب یہ موٹیویشن ہے. اب ہمیں کہ ہمیں اس کو اور چیزیں پرووائڈ یہ کرنی ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہے، یعنی ہاں یہ محبت کا فرسٹ اسٹیپ ہے. جیسے ہی معرفت امام حسین، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معرفت اور بہرحال اس مقصد کو امام حسین اس کے لیے واضح ہوتا جائے گا. محبت ہے، ہاں وہ فاؤنڈیشن ہے، انرجی ہے اس کے ہاں، اندر، بس اب ڈائریکشن کی اس کو ضرورت ہے. تو ڈائریکشن. معرفت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی اس کی معرفت کے حساب سے وہ اپنے آپ کو الائن کرے گا امام کے مقصد کے، ہاں اور جیسے ہی الائنمنٹ ہوگا پھر اطاعت کی طرف جو ہے بڑھ جائے گا. وہ اصل بڑھتے. یہی ہے کہ اسے آخر میں آ کر جو ہے وہ ایک اور کا انتظار ہے امام کو. انشاءاللہ خدا بہرحال اس کا بھی توفیق دے شاید کہ رمز جو ہے وہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، ان کا معروف قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے مستحبات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو فائدہ مند مستحب ہے وہ گریہ بر امام حسین ہے. اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ شاید نماز شب سے زیادہ صلاۃ اللیل، جس کا ذکر خود قرآن میں ہے، کتنی مطلب تاکید شدہ مستحب ہے، اور اس کا رمز وہ جو ہے وہی ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ جب انسان گریہ کرتا ہے اس کی روح جو ہے وہ امام حسین کی روح سے ملتی ہے. البتہ کوئی نماز شب پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے امکان ایسا ہو کہ وہ عادت اس سے ہو گئی، الحمدللہ بہت اچھی عادت ہے، نماز شب پڑھتا ہے، لیکن کیونکہ وہ گریے کا جو رمز ہے گریے میں، کہ اس کی روح جو ہے جب وہ اس گریے کی حالت میں آتا ہے تو امام حسین سے متصل ہوتا ہے. اور میرے خیال سے آخر میں شاید آخر میں مطلب جتنی آپ باتیں کریں اس میں آخر میں معیار شاید یہ ہے، میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ اگر مجھے ناپنا ہے کہ میں واقعی کیا یہ جتنے انیشل سٹیپس تھے ان کو طے کر کے میں کہیں پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا ہوں، انہی میں ابھی تک اٹکا ہوا ہوں، کہ آیا میں اس حد تک پہنچا ہوں کہ جس طرح امام حسین نے کربلا میں ایثار کیا ہے، سیکریفائس کیا ہے، میں آیا آج دے سکتا ہوں وہ یا نہیں دے سکتا اسلام کے لیے. کیونکہ آخر میں وہی ہے کہ آخری موقع پہ جو خود ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رضاً بقضائک و تسلیما لامرک. آخر میں جو الٹیمیٹ جو ہمارا گول ہے وہ اس ہدف تک پہنچنا ہے، اس پینیکل تک پہنچنا ہے کہ جہاں پہ ہم خدا سے راضی ہوں اور اس سے بھی اوپر کہ خدا بھی ہم سے راضی ہو. تو یہ ایک شاید بہت امپورٹنٹ معیار ہے. جتنی باقی چیزیں جیسے آپ دونوں نے فرمایا کہ بہت ضروری ہیں، بینر لگانا، مجلسیں کرنا، مجلسوں میں جانا، پہلے جاؤ بعد میں جاؤ، لیکن ہلکے ہلکے اپنے آپ کو ہم اس پہ راضی نہ کریں کہ یہ مولانا نے فرمایا تھا کہ بینر لگانا کافی ہے، دیکھو میں 10 سال سے بینر لگا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ دیکھو کہ اب بینر لگانا جو ہے یا مجلس پڑھنا یا نوحہ پڑھنا یا ماتم کرنا جو بھی ہے، جلوس میں جانا، یہ تمہیں وہ جو معرفت کے ساتھ ہو رہا ہے، معرفت کے ساتھ اور اس جگہ تک لا رہا ہے یا نہیں لا رہا، جہاں امام تمہیں چاہتے ہیں وہاں آ سکتے ہو. اگر نہیں آ سکتے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ پورے کوفہ میں سے، پورے مدینہ میں سے کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ آئے؟ 72. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کہتے تھے، کوفہ سے کتنے لوگوں نے خط لکھے. آج جو ہے ہم لاکھوں شاید ملینز کی تعداد میں شیعہ مومنین موجود ہیں اور مسلمین موجود ہیں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی کھڑا ہو پائے گا. تو یہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو ناپوں اس معیار سے کہ آیا میں واقعی صرف الفاظ ادا کرتا ہوں یا نصرت بھائی اگر آخری پیغام جوانوں کو کہ بھائی محرم ہے، مجلس ہے، امام حسین کے مقصد کو پہچاننا، معرفت حاصل کرنا، اطاعت کی منزلوں تک پہنچنا، تاکہ وقت کے امام کے لیے، کیونکہ حقیقت مجلس اور فرش ازا وقت کے امام کی تیاری کی جگہ ہے، وہ ٹریننگ کی جگہ ہے. تو بس آخری پیغام جوانوں کو کہ اس عاشور، اس محرم میں کیا کریں، کچھ ایسے پریکٹیکل چیزیں اگر آپ بیان دیکھیے اس میں پریکٹیکلی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے شکر کرے کہ خدا اسے یہ توفیق دے رہا ہے عزاداری کی. شکر جو ہے وہ نعمت میں اضافہ کرتا ہے. جب نعمت میں اضافہ ہوگا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو انسان کو لمحے کے اندر جو ہے وہ کس مقام پہ لے جاتی ہے. اصل میں امام کی وادی میں آنا اور محرم کو
اسی طرح تصور کرے کہ میں ایک امام کی وادی میں جا رہا ہوں، ایک امام کی مملکت میں جھوٹ نہیں ہے، امام کی مملکت میں حسد نہیں ہے، امام کی مملکت کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں امام مجھے دیکھیں اور امام کو میں اپنے وجود کو بڑا ٹرانسپیرنٹ مجھے پیش کرنا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں، کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے سید، اور جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے عزاداروں اور ان کی گریہ کرنے والوں کی جو ہے وہ مجالس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، آتی ہیں، تو مجھے بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، جو بھی ہے، جو بھی ہماری زندگی ڈائمنشن ہے، اس کو ہمیں کربلا کے ان کریکٹرز کے ساتھ، ان شخصیتوں کے ساتھ کہ جو ہر ان زندگی کے حصے سے کربلا پہنچے تھے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کیا میں جب آؤں حضرت علی اصغر کے مصائب سنوں، کیا میں آمادہ ہوں، ریڈی ہوں کہ میں اپنے بچے کو امام کی راہ میں قربان کروں گا؟ کیا میں حضرت علی اکبر کی جب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیا میں اپنے جوان بیٹے کو امام حسین کی راہ میں قربان کرنا دے سکتا ہوں؟ کیا میں خود اپنے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اب یہی پریکٹس ہے، اور یہ اصل میں وادی ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کی وادی میں آتا ہے تو دائم الذکر ہو جاتا ہے، اور دائم الذکر جب ہوتا ہے تو پھر عرفا کہتے ہیں کہ پھر اسے صرف آیات الہی نظر آتے ہیں، یعنی صرف خدا کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور جب وہ خدا کی نشانیاں نظر آتی ہیں تو پھر وہ غفلت میں نہیں ہوتا، پھر وہ پورے عالم کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے۔ یہ جو غفلت ہے جو میرے اپنے اندر ہے، جو میں متوجہ ہوتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، میں چیزوں کو مطلب نہیں کر سکتا، یہ میں حجاب آ جاتا ہے، اور جب حجاب آتا ہے تو پھر مجھے آیات الہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ بہتر ہے کہ میں جب آؤں اسی نیت سے وارد ہوں کہ میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام پچھلے سال میں ایسا تھا، ایک سال میں نے اپنے آپ کو ایسا کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بہرحال میری مدد کریں تاکہ میں ان ایام میں جب یہاں سے اٹھوں تو میرے اندر وہ ہو کہ جس سے آپ مجھ سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ خود سعید الشہداء کرم کرتے ہیں، اور انہی کا کرم جاری اور ساری ہے۔ جی بے شک ایک آخری پوائنٹ یہ نصرت بھائی کی بات کے وقت ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ عزاداری دو اپروچز عزاداری کے، میں چاہ رہا تھا یہ پوائنٹ کیونکہ آ گیا تو میں چاہ رہا تھا اس کو ڈسکس کر کہ ایک یہ ہے کہ ہمیں عزاداری میں یہ لگتا ہے کہ محرم میں ہم آتے ہیں اور ہماری 10 دن میں ہماری انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، ہم ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ہم نے کہا اس کی بہت اہمیت، لیکن 10 محرم کے بعد 11 محرم کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، لیکن حقیقت میں عزاداری انرجی دیتی ہے، یعنی 10 محرم تک ہمیں اتنی انرجی مل جانی چاہیے کہ بچے ہوئے ایام میں اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلا سکیں، رادر دین یہ کہ ہماری انرجی ریلیز ہو رہی ہے، بلکہ ہم انرجی کو کربلا میں امام حسین کی عزاداری میں گین کریں۔ بس یہی لوگ ہوتے ہیں جو شہید حججی بن جاتے ہیں۔ یہ شہید حججی کی تمنا کیا تھی کہ کاش میری شہادت ایسی ہو جیسی حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت پیاس کے عالم میں ہوتی ہے۔ تو بدن کے اعضاء بھی ویسے ہی کٹے ہیں جیسے کہ، تو یہ وہ وادی ہے جو لوگوں نے اپنے آپ کو کربلا سے اپنے آپ کے اندر انرجی لی ہے، 10 دنوں میں وہ اتنی انرجی لے لیتے ہیں کہ بچی ہوئی زندگی اس انرجی کے مطابق بچا ہوا 1 سال وہ گزار لیتے ہیں۔ تو محرم وہ جگہ ہے جوانوں کو خاص طور پہ کہ ہم انرجی لیں اور اپنے آپ کو انرجائز کریں، ایسا نہ سمجھے کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، میں یہاں ذمہ داری لینے آ رہا ہوں، سیکھنے آ رہا ہوں، ذمہ دار بننے آ رہا ہوں۔ آخری کوئی چیز اگر علی بھائی؟ سب کچھ تقریباً بہت سب کچھ تو امام حسین کے لیے کبھی بھی بیان نہیں ہو سکتا، اچھی طرح سے آپ لوگوں نے سمرائز کر دیا۔ ایک اگر آخری چیز میں کہوں گا وہ یہ خاص طور سے اپنے جوانوں کے لیے کہ یہ پورا جو ہے ماشاءاللہ علماء نے بیان کیا، میں نے خود استفادہ کیا، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو پوری سیر ہے، یہ جو پورا سفر ہے، جہاں سے بھی شروع ہو رہا ہے آپ کے لیے، جیسے آپ دونوں نے فرمایا کہ کوئی والنٹیئر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مجلس میں جا کے بیٹھ رہا ہے، یہ جو پروگریس ہے آپ کی، اس میں کبھی راضی نہ ہوں آپ کہ میں اتنے سے راضی ہوں، کیونکہ ہر ایک جوان کے اندر کم از کم استعداد جو ہے وہ حر ابن یزید
الحمدللہ کم از کم استعداد. اور خود حر کا آپ سلام اللہ علیہ مقام اگر دیکھیں کیا مقام ہے, کم از کم استعداد, اور اس میں شک نہ کریں آپ. کبھی کبھار لوگوں کو شک ہوتا ہے, جیسے آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ امام حسین تو معصوم ہیں, ہم ادھر تک کیسے. خود قرآن بیان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مطلب رسول اللہ آپ کے لیے اسوہ ہیں. اس کا اسوہ کا مطلب کہ آپ رول قدم ماڈل. اٹھائیں, ان کی طرف رول ماڈل ہیں. تو چلیں آپ وہ اگر کنفیوژن ابھی فی الحال ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ امیر المومنین خود بھی ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ جیسا میرے لیول تک نہیں پہنچ نہج سکتے البلاغہ. بہرحال. لیکن کم از کم یہ تو مطلب قدر متیقن ہے جس کو کہتے ہیں, مسلم ایک ہے کہ ہر جوان کے اندر کم از کم اتنی استعداد ہے کہ حر بن یزید اور رہائی تک پہنچے. تو کبھی اپنے آپ کو اس سے کم کے لیے راضی نہ ہوں, اس سے کم پہ بہت اچھا جی, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. انشاءاللہ کہ مولا حسین اسے قبول کریں, انشاءاللہ سیدہ بی بی ہماری قبول کریں. جو ہم نے ذکر کیا انشاءاللہ مومنین کے لیے مفید ہو یہ ڈسکشنز. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خصوصاً جب مجلس سنیں امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کریں, تب سبیل میڈیا کی ٹیم کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس دعا.